اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو PDF ڈرائیو سے اسے مفت میں ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے YouTube کے چینل کے ممبر بنیے۔ Alright, میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد۔ جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں، بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، بھوٹان میں، چائنا میں، جاپان میں، پوری دنیا میں، سب کو میری نیک شبھ-کامنائیں۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی ویڈیو پچھلے تھرسڈے کو جب میں قوم سے خطاب کر رہا تھا، جب میں قوم سے خطاب فرما رہا تھا تب ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، مجھے کسی نے بھیجی تھی جب میں بات ہی کر رہا تھا، تو 2-3 دن بڑا شور مچا رہا اور وہ 2-3 دن ویڈیو وائرل رہی۔ تو ظاہر بات ہے جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہوں، مجھے صرف ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے آپ سے بات کرنے کو، انلیس کہ میں اسپیشلی ویڈیو بناؤں، جو میرا دل نہیں کرتا تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی، بہت سارے یہی پروگریسو ماڈرن مسلمان آگے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو مولوی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا، مولوی اپنی طرف سے نہیں بناتے، آپ کی قرآن اور حدیث سے یہ باتیں نکالتے ہیں، آپ کے حضرت محمد کی پیاری پیاری سنت سے یہ چیزیں نکالتے ہیں۔ اسی طرح وہ ویڈیو وائرل ہوئی ایک بریلوی مولوی کی، جس میں ایک بچہ اسے پوچھ رہا ہے مولوی سے کہ سر مولانا صاحب کیا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے؟ ہمیں تو جیوگرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو مولانا صاحب، بریلوی مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ سائنس تو ایسے ہی ہے، سائنس تے خراب گلاں کر دی، اصل تے ہمارے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنی کتاب قرآن میں، اور اس کو بڑے بابا بریلوی صاحب نے، احمد شاہ بریلوی اس کا نام ہے شاید ان کے بزرگ کا، اس نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا۔ اور مزے کی بات ہے وہ صرف بریلوی لوگ ہی نہیں ہیں، آپ کے سعودی عرب کے گرینڈ مفتی، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، ایک صومالیہ کا مفتی تھا، اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ اب پھر بات آ جاتی ہے جو ماڈرن مسلمان ہیں، جو دیکھتے ہیں اپنا ہسٹری چینل دیکھتے ہیں، ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں، ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے تالیاں مارتے ہیں کہ وہ ہماری تاریخ کتنی زبردست ہے، ایویں بیچ میں مل جاتے ہیں، ترکیوں کے بیچ میں خود ہی گھس کے کہتے ہیں ہم بھی آپ ہیں وہ والے مسلمان، ماڈرن والے مسلمان وہ جو ہیں وہ کہاں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اصل اسلام یہ نہیں ہے۔ تو پہلے چلے وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ کتنے مولوی، ایک ہی طرح کے مولوی نہیں ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا وہابی بھی یہی کہتے ہیں، آپ کے بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، کچھ شیعہ بھی ہو سکتا ہے یہی کہتے ہیں، ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن اہل حدیث، وہابی، سلافی اور آپ کے دیوبند۔ تو چلے دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو ایک کولاج ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بونگیاں ماری ہوئی ہیں، انجوائے کیجیے گا۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ زمین جو ہے یہ متحرک ہے یا سورج چاند ستارے متحرک ہیں، یہ اختلاف ہے بہت بڑا علماء اسلام میں اور موجودہ فلکیات میں۔ موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے، باقی ستارے ہیں اور چاند ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ زمین پھرتی ہے ہمیں وہ بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے، بھئی یوں پھرتی ہے کیسے پھرتی ہے؟ اچھا، اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں۔
کوئی وجہ بھی تو بتلائیں. آخر وہ بھی تھک گئے, انہوں نے کہا نہیں زمین نہیں چلتی. علماء اسلام ٹھیک کہتے ہیں کہ سورج چاند. پروفیسر آئنسٹائن نے کہا کہ زمین گھوم رہی ہے اور پوری دنیا کے سائنسدانوں نے اس بات کو قبول کر لیا. تو آپ بھی اس کو قبول کریں اور قرآنی آیتوں سے اور حدیثوں سے فوراً کچھ تائید میں ایسی چیزیں لکھ کر سامنے لائیں جس سے ہم سائنسدانوں کو دکھا سکے کہ جس کے بارے میں تم آج کہہ رہے ہو اس بارے میں قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائیے. اور انہوں نے جملہ لکھا کہ حضور آپ میرے ساتھ متفق ہو جائے کیونکہ میں بھی مانتا ہوں کہ زمین گردش کر رہی ہے. تو فتح رضویہ کی 27ویں جلد جو بھی موجودہ نئی 30 جلدوں میں آئی ہے اور اس کا صفحہ 227 اس پر اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا سن لیجیے. کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ٹھہری ہوئی. تو یہ دیکھیے آپ نے بونگیاں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پتہ نہیں آگے 500 لوگ انہوں نے 500 بکرے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو یہ گھوٹیاں دے رہے ہیں اور وہ سارے کر کے تالیاں مار رہے ہیں پاگلوں کی طرح پاگل ہوئے میں. اچھا وہ کہ آئنسٹائن نے کہہ دیا. آئنسٹائن نے نہیں کہا, ہائپیشیا نے کہا, پھر کوپرنیکس نے کہا, اور پھر گیلیلیو کی دفعہ یہ عام حرف عام میں آ گئی یہ بات. اچھا تو پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ بڑے بزرگ نے کہہ دیا, اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا, تو یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ خود ہی بیٹھ کے کو دیکھتے ہیں یا؟ تو میں نے کہا چلے آج آپ کو نا سب کچھ دکھا ہی دیتے ہیں کہ یہ آتی کہاں سے. اور یہ جو لوگ اسلام پہ تھوڑا سا بھی یقین رکھتے ہیں, یہ 11 آیتیں میں نے آپ کو سامنے کو پڑھ کے دکھانی ہے اور آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ بھائی اگر اس کے بعد بھی آپ کو شک ہے کہ قرآن میں اتنی بھونڈی قسم کی غلطیاں کی ہوئی ہیں تو بھائی پھر اس کا آپ کا کوئی حل نہیں ہے. چلے دیکھتے ہیں یہ سوچ جو مولویوں کے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی غلط ہے, مولویوں کو نہیں پتا, مولوی اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سوچ اصل میں آتی مولویوں کے ذہن میں بھی کہاں سے آتی ہے. تو یہ ہے پہلی آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ الزمر کی 5ویں آیت ہے. اب اس میں کہا جا رہا ہے, اللہ میاں سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہایت اچھی تدبیر ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, وہ رات کو دن اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے, ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقیناً مانو کہ بھائی زبردست ہے اور گناہوں کو بخشنے والا, بڑا غفور و رحیم, اللہ تعالیٰ سب بچوں سے پیار کرنے والا وغیرہ وغیرہ. اینڈ میں ایسے ہی مار دیتے ہوتے ہیں بوگی. تو یہ پوائنٹ ذرا دیکھیں یہاں پہ کہ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا. اس نے آسمان اور زمین کو بنایا, حالانکہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے, وہ بھی ہم آگے آپ کو ایک اور بونگی میں دکھا دوں گا. وہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے. یعنی سورج اور چاند کو دن اور رات کے کانٹیکسٹ میں ذکر ہو رہا ہے, اور یہاں پہ اور ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. اب سورج کا کون سا مدار ہے؟ سورج کا مدار ہے ملکی وے گیلیکسی کے گرد. اب ملکی وے گیلیکسی کے گرد یہ ہے 220 ملین یعنی 22 کروڑ سال بڑا یہ مدار ہے, جس کا انسانی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا دن اور رات سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کسی سال سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس کی مدار کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ اس مدار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دن اور رات کا سورج اور چاند کے مدار سے اس کا تعلق ہے. اب یہی, اور اچھا اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہیں لکھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, وہ تو یہ بھی نہیں لکھا کہ چاند بھی زمین کے گرد گھومتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ سورج اور چاند کے مدار کا ذکر ہو رہا ہے, زمین کے مدار کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور وہ بھی اگر ہو جاتا تب بھی غلط ہوتا ہے, کیونکہ جو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس کا تو دن اور رات سے تعلق نہیں, اس کا تو سالوں سے تعلق ہے. زمین جب اپنے گرد گھومتی ہے, جب زمین اپنے ایکسس کے گرد اس طرح گھومتی ہے, اب جیسے یہاں پہ روشنی ہے اب اور اس طرف جو ہے وہ اندھیرا ہے, تو جب یہ زمین اس طرح گھومتی ہے, یہاں پہ آپ ہیں, وہ زمین گھومتی ہے, تو جس طرف سورج ہوتا ہے سورج اپنی جگہ پہ ہی رہتا. اسی طرح کی اپنا ایک ایک کر کے بس آپ دیکھے جائیں کہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں قرآن کے اندر ہیں اور لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب یہ 14ویں چیپٹر کی 33ویں آیت ہے, اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر, اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو. پھر دیکھیں رات اور دن کا ذکر ہو رہا ہے سورج اور چاند کے مدار کے ساتھ, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ سورج اور چاند کے مدار کا دن اور رات سے کوئی تعلق نہیں.
यहीं से यही आयतें पढ़ के ये मौलवी जो है वो ये नतीजा अखज करते हैं। और जाहिर बात है इसमें कोई गलत नहीं, अगर आप आइंस्टाइन को भी ये पढ़ा दें वो भी उससे यही मतलब निकाल लेगा कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, और यही हरफ आम में बात भी थी। इसी तरह आप अगली आयत को भी देख लें, उसने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया और सितारे भी इसके हुक्म के मातहत हैं, यकीनन उसने अक्लमंदों के लिए अक्ल की निशानियां रखी। फिर देख लें, रात और दिन और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया। फिर रात और दिन का जिक्र हो रहा है और सूरज और चांद का के दायरे का जिक्र हो रहा है, मदार का जिक्र हो रहा है, और हालांकि इसमें तो सितारे भी घुसा दिए उन्होंने। तो यानी हर चीज तुम्हारे मातहत है, इस सेंटर पे जमीन है, और यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए एंड में फिर चुटकुला मार देते हैं। अक्लमंदों के लिए यही है क्योंकि उस वक्त के लोग यही समझते थे कि सूरज जो है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, क्योंकि नजर आता है कि आज सूरज 1 बजे इधर था, अब उधर हो गया, अब उधर हो गया, तो इसका मतलब सूरज हिल रहा है, हम नहीं हिल रहा है। अच्छा, अब अगली आयत भी देख लेते हैं। ये एक एक करके मैं फटाफट रैपिड फायर टाइम है ताकि आपको सारी दिखा दूं 10 आयतें जिसमें ये इतनी बड़ी गलती की हुई है। ये है सूरह अंबिया की 33वीं आयत, चैप्टर 21 वर्स 33। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। फिर वही बात आ गई, रात और दिन और फिर सूरज और चांद और फिर उनके मदार का जिक्र हो रहा। कहाँ है जमीन का मदार, कहाँ है जमीन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, किसी को नहीं पता। जाहिर बात है नहीं पता था उन्हें, इसीलिए रह गए वो पीछे। अब अगली आयत देखते हैं, ये है सूरह लुकमान की 29वीं आयत 31-29। क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह ताला रात को दिन और दिन को रात में खपा देता है, सूरज चांद को उसने फर्मा बरदार कर रखा है और हर एक मुकर्ररा वक्त तक चलता है। अभी देखिए फिर वही बात आ गई कि सूरज चलता है, दिन और रात सूरज चलता है। कितनी आयतें हो गई? 3 4 5 आयतें हो गई। चले अब अगली छठी देखते हैं। अभी भी अगर आपके लिए काफी नहीं है तो आज मैंने आपको ये सारी एक एक करके आयतें दिखानी है जिनका वो रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है और सूरज और महताब को उसने काम में लगा रखा है, यानी आफ्ताब और महताब, चांद और सूरज को हर एक मुयाद मुय्यन पर चल रहा है, यानी उसका मदार मुय्यन कर दिया है अल्लाह ने, उसका लिख दिया कि तुमने बस यहां से चलते रहना, यहां से टस से मस नहीं होना। यही है अल्लाह तुम सबका पालने वाला, उसकी सल्तनत भाई आगे फिर बोंगिया। तो ये देख लें, इसमें भी यही दिन और रात, चांद और सूरज का मदार, दिन और रात, चांद और सूरज का मदार। 6 आयतें हो गई। चलो 7वीं भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? ना सूरज की ये मजाल है कि चांद को पकड़े और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली। फिर दिन और रात का जिक्र और ना और सूरज। अब सूरज चांद को कैसे पकड़ सकता है? सूरज और चांद में तो जमीन आसमान का फर्क है, चांद जमीन के करीब है। ये भी भोंगी मारती भी है, और उसकी भी बड़ी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त भी ये माना जाता था और अब भी माना जाता है, सूरज ग्रहण जब होता है, चांद जो है सूरज से 400 गुना छोटा है। बड़ा मजे का फन फैक्ट है, चांद सूरज से 400 गुना छोटा है, लेकिन चांद ऑल्सो सूरज से 400 गुना दूर है। यही वजह है कि क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जब सूरज ग्रहण होता है, जब चांद सूरज जमीन के दरमियान में आ जाते हैं, जब चांद सूरज की जमीन में आ जाता है, तो वो पूरे का पूरा सूरज को ढांप लेता है। तो हमें इसीलिए वो पूरा कवर होता है। अगर डायनासोरों के जमाने में चले जाए तो सूरज बिल्कुल गायब हो जाना था क्योंकि चांद ज्यादा करीब था। अब चूंकि अगर आज से हम 10 लाख साल आगे चले जाए तो हमें ज्यादा सूरज नजर आएगा। अब तो बिल्कुल कवर हो जाता ना, एक छोटी सी ऊपर से रे नजर आ रही होती है। तो तब चूंकि चांद जो है वो हमसे ज्यादा दूर हो चुका होगा और सूरज बड़ा लगेगा। तो ये उस वक्त के लोग समझते थे कि चांद और सूरज तकरीबन एक ही फासले पे हैं, क्योंकि और उन दोनों का साइज एक ही है। और वो मैंने आपको बताया कि ये कोइंसिडेंस है। सिर्फ इसी जमाने में, तारीख के इस हिस्से में हमें ऐसा ये इल्यूजन लगता है कि सूरज और चांद बराबर है क्योंकि उनका साइज एक जितना, क्योंकि आसमान में उनका साइज एक जितना। अच्छा चलें अगली देखते हैं। अच्छा, ये है चैप्टर 7 की वर्स 54, सूरह यासीन, जो आप बड़े मजे से कुरान ख्वानियां और सूरह यासीन करवाते हैं अपने घर में। उसके अंदर ये बोंगियां लिखी होती है कि अभी अरबी के अलावा उर्दू में पढ़ लिया करो। Indeed your Lord is Allah who created the heavens and earth in 6 days and then established himself above the throne। ये वही आयत है, इसका अक्सर मैं इसको पकड़ लेता हूँ कि 6 दिनों में अल्लाह ने तुम्हारी आसमान और जमीन बना दिए, बिल्कुल गलत। और फिर उसके बाद अपना तख्त के ऊपर जाके बैठ गया। गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है यहाँ पे। अभी बना दिया चांद तारे सूरज बना दिया, अब मैं थोड़ा ना बैठ जाऊं अपने तख्त के ऊपर। He covers the night with the day, chasing it rapidly। यानी वो रात को दिन में बदल देता है, दिन को रात में बदल देता है,
اور وہی ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے ماتحت کیا ہے. Unquestionably his is the creation and the command, blessed is the lover. پھر وہی بات، اس میں خیر دن اور رات کا ذکر پچھلے جملے میں ہوا اور اگلے جملے میں سورج، چاند اور ستاروں کے مدار کا ذکر ہوا. اور یہ پھر وہی بات آتی، ستاروں کا کون سا مدار ہے؟ زمین کے ریفرنس سے کوئی مدار نہیں. آپ چونکہ رات کو جب دیکھتے ہیں کیونکہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے تو جو آپ کو سٹار نظر آتا ہے وہ ہلتا جاتا ہے اپنی جگہ سے باقی چیزوں کی طرف. وہ نہ ستارے ہل رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے ہمارے ریفرنس سے، ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، زمین ہماری گھوم رہی ہوتی ہے. تو اب یہ پھر اور چاند گھوم رہا ہوتا ہے، چاند ہمارے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتا ہے چاند گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن سورج ہمارے گرد نہیں گھوم رہا ہوتا. تو یہ بونگی مار دی ہوئی ہے، صاف اتنی طریقے سے غلط لکھا ہوا ہے، غلطی کی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چیپٹر 41 ورس 37، یہی سورہ یاسین کی ایک اور اگلی آیت ہے، اس میں بھی یہی غلطی کی ہوئی ہے. یہ غلطیاں ہیں. اور اس کی قدرت کے نمونے میں رات اور دن اور سورج اور چاند، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کو پوجتے ہو. تو یہاں پہ بھی وہی بات آگے، رات اور دن اور سورج اور چاند کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے. لیکن جو پچھلی والی جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے جس میں سورج، ستارے اور چاند کا ذکر کیا گیا، اب ہمیں پتہ ہے چاند تو گھومتا ہے ہمارے گرد لیکن سورج اور ستارے ہمارے گرد نہیں گھومتے. اچھا چلے بہت ہو گیا، اب آخری آیت ہو جائے. میرا خیال ہم نے پوائنٹ دے دیا کافی، تو اسی طرح کی ایک اور آخری بونگی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اچھا یہ بھی غلط. اور اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے. اب آسمان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے ستونوں کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اس بونگی کو بعد میں کبھی بات کریں گے. بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. واہ، دیکھ رہے. پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، یعنی سورج اور چاند اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ گھومی جاؤ زمین کے گرد. ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہی اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. دیکھو، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. اب اس سے میں آپ کو کیا بتاؤں، اب آپ کو اب بھی احساس نہیں ہو رہا کہ یہ 11 آیتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، سورج اور چاند، دن اور رات، سورج اور چاند، دن اور رات. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور یہی وہ آیتیں ہیں جن کو جب مولوی پڑھتا ہے تو وہ آپ کو وہ بونگیاں دکھاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں دکھائی. زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. کہ سائنس ہمیں کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین اپنے گرد گھومتی ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، سائنس یہی کہتی ہے. لیکن ہمارا قرآن، میرا مطلب آپ کا قرآن، آپ کو یہ کہتا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے دکھایا. تو اب بھی آپ نے مولویوں کو دوشی ٹھہرانا ہے. میں تو مولویوں کے ساتھ ہوں اس معاملے میں مولویوں سے اگری کرتا ہوں. مولوی صحیح کہہ رہے ہیں، مولوی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ ماڈرن مسلمان ہیں نا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ظاہر بات ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ تو کیا آپ نے عربی میں نہیں موسٹلی پڑھا ہوتا، تو یہ غلطیاں لکھی ہوئی. اور آپ کی تو حدیثیں تو سینکڑوں کے قریب ایسی حدیثیں ہیں. ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سورج جو ہے رات کو کدھر چلا جاتا ہے؟ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوچ کے اوپر سے میسج آتا ہوگا. تو انہوں نے کہا وہ دن کو نکلتا ہے، رات کو پھر ادھر اللہ کی عبادت کرنے چلا جاتا ہے. سورج اللہ کی عبادت کرنے چلا جاتا ہے. اب ماڈرن مسلمان کیا کرنا نہیں یار، یہ ایسی جھوٹی حدیثیں ہیں، بونگی ہیں، ایسی منسوب کر دی گئی ہیں. تو بس ٹھیک ہے، آپ اسی طرح منکر ہوتے رہے. حدیثوں کے تو آپ منکر ہو جائیں گے، اب قرآن کے بھی منکر ہو جائیں. یہ قرآن کی 10 آیتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، خود جا کے ویریفائی کر لیجیے گا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹرین یا پے پال پر ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.